بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ میں ہوں بسمہ لانگا اور میں کلاس 9 کے طالب علم ہوں۔ تو آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے حدیث و سنت کا تعارف اور عملی زندگی پر اس کے اثرات۔ حدیث کی لفظی معنی ہے خبر، بات چیت یا نئی چیز۔ اسلام میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر یا سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 4 قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، حدیث قدسی۔ حدیث قولی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قولی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول کو بیان کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو، جیسا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ حدیث فعلی، حدیث فعلی کا مطلب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اختیار کردہ عمل اور طریقے کو بیان کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ نکال کر نوش فرمایا اور پھر پانی سے کلی کی۔ تو حدیث تقریر کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث تقریری اس کو کہا جاتا ہے جس میں کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام سر انجام دیا ہو، جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہ فرمایا ہو بلکہ سکوت فرمایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا جس نے بلبل پال رکھا تھا اور وہ اس سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر اکثر آتے رہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس بلبل کو پالنے اور قید رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے جس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم تم میرے بندوں پر خرچ کرو تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی لغوی معنی طریقہ اور راستہ ہے۔ اسلام میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کی اختیار کردہ عمل اور طریقے کو کہا جاتا ہے، اور جس عمل کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ حدیث و سنت کی عملی زندگی پر اثرات۔ انسانی زندگی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے نہایت اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں جو سنت نبوی کے لازمی نتائج شمار ہوں گے۔ آدمی اپنی ضروریات اور اعمال کو بہرحال پورا کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، پس اگر ان اعمال میں سنت نبوی کا اہتمام ہوگا تو یہ اعمال عبادت شمار ہوں گے۔ مثلاً کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اگر سنت کی نیت سے باادب ہو کر دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ شکریہ۔